السلام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عام طور پر مسلمان محرم الحرام اس مہینے میں محرم میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی ابتدا پہلی محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ تو محرم کی ابتدا شہادت حسین سے نہیں، محرم کی ابتدا شہادت عمر فاروق سے ہے۔ 27 ذو الحجہ کی 27 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا۔ 3 دن بیمار رہے۔ 3 دن کے بعد محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے۔ اسلام پر، مسلمانوں پر حضرت عمر فاروق کے بے شمار احسانات ہیں۔ حکومت کا نظام، حکومت کرنے کا طریقہ، حکومت کرنے کا سلیقہ، اصول، ضوابط، جس انداز میں، جس طریقے سے حضرت عمر نے بنائے، کوئی ماں کا لال آج تک نہیں بنا سکا۔ جو طریقہ حضرت عمر کا تھا، اگر قیامت تک آنے والا کوئی بادشاہ ان کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا، اس کی حکومت ختم نہیں ہوگی۔ انصاف والی حکومت حضرت عمر قائم کی ہے۔ جو جس وقت میں امت کو ضرورت تھی، اس کو سمجھنے والے، دور اندیشی حضرت عمر کی تھی۔ تو بہرحال بے شمار کمالات کے مالک، بے شمار احسانات حضرت عمر کے اس امت پر ہے۔ تو لہذا محرم کی ابتدا، محرم میں حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا بھی تذکرہ کرنا رواں درست ہے، لیکن محرم کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اگر حضرت عمر کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو شہادت کا تذکرہ حسین سے پہلے عمر کا کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر 1 محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر کی، صحابی رسول تو ہیں ہی، لیکن کتنی بڑی شخصیت، کیا حضرت عمر کا مقام و مرتبہ تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، قرآن مجید میں 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں، قرآن مجید کے 20 یا 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے کی وجہ سے اللہ نے قرآن کو اتارا۔ جس کی رائے پر قرآن اترا، کیا مقام رہا ہوگا حضرت عمر کا۔ فرش پر عمر رائے دے رہا ہے، اللہ عرش سے قرآن بنا کر نبی پر اتار رہا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر، جن کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا، جن کی رائے کی اہمیت نبی کے پاس تو تھی، نبی جن کی رائے سنتے تھے، لیکن خدا بھی جن کی رائے سنتا تھا، جن کی رائے کے مطابق قرآن اتارتا تھا، وہ ہے حضرت عمر فاروق۔ اسلام سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جائے تو بکریاں اونٹنیاں چرانے بھی نہیں آتا تھا، لیکن اسلام کے بعد کی زندگی پر اگر نظر دوڑائی جائے، حکومت کرنا اگر کوئی چاہتا ہے، بادشاہ بننا اگر کوئی چاہتا ہے، جس کی حکومت کبھی زوال نہ ہو، جس کی حکومت پر کبھی زوال نہ آئے، جس کی حکومت کبھی ختم نہ ہو، اگر یہ کوئی خواہش مند ہے تو عمر کی زندگی کے مطابق حکومت کرے گا۔ عمر کی زندگی کو پڑھ کر، عمر کی زندگی کو دیکھ کر، عمر کے انصاف کو دیکھ کر اگر حکومت کرنا شروع کرے گا، خدا کی قسم اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ طریقہ حضرت عمر بتا کر گئے۔ کیا شخصیت تھی حضرت عمر کی،
یہاں دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، اسلام کی پہلی جنگ جس کا نام بدر ہے، رمضان المبارک میں بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، 1000 کافروں پر 313 صحابہ غالب آ گئے، جیت ملی، 70 سے زائد تقریباً 70 کافر قیدی بن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ 70 قیدی مسجد نبوی میں جنہیں باندھا گیا تھا، جنہیں رکھا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام جمع ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھا، جنگ تو ہو گئی، جنگ میں جیت مل گئی، اب یہ جو 70 کافر جو قیدی بن کر ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، رائے طلب کی صحابہ کرام سے، اور صحابہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت عمر صحابہ میں جن کا مقام، حضرت ابو بکر صحابہ میں جن کا مقام و مرتبہ سب سے افضل، سب سے اولا، مسلمانوں میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر سے نبی نے پوچھا، ابو بکر رائے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا مزاج نرم مزاج والے حضرت ابو بکر، حضرت عمر جلالی بزرگ تھے، حضرت ابو بکر نرم مزاج والے تھے، مزاج کے اعتبار سے انسانوں کی رائے ہوتی ہے، حضرت ابو بکر اپنے مزاج کے اعتبار سے نبی کو رائے دی، اللہ کے نبی ان کافروں سے فدیہ لے کر، کچھ پیسے لے کر آپ انہیں آزاد کر دو، کچھ فدیہ لے کر آپ انہیں چھوڑ دو، رہا کر دو، انہیں کوئی اور سزا نہ دی جائے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کی رائے تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیگر صحابہ کرام سے پوچھا، ابو بکر کی رائے کے مطابق صحابہ کرام کی رائے آنے لگی، حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی کی رائے ابو بکر کی رائے کے مطابق ہوئی، حضرت عمر بھی مجلس میں تھے، حضرت عمر رائے نہیں دے رہے تھے، خاموش تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، عمر رائے نہیں دو گے، کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے نبی میری رائے ابو بکر کی رائے کے علاوہ ہے، کوئی دوسری رائے، ان صحابہ کرام کی رائے کی طرح میری رائے نہیں ہے، علی ابو بکر کی رائے کی طرح فدیہ لے کر چھوڑنے والی، رہا کرنے والی میری رائے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، آپ کی رائے کیا ہے بتاؤ؟ عمر نے اس وقت میں پہلی جنگ کے قیدیوں کے بارے میں نبی کی مجلس میں مشورے میں حضرت عمر کھڑے ہو کر رائے دی، اللہ کے نبی اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو سنو، میری عمر کی رائے یہ ہے، ابو بکر کھڑا ہو، ابو بکر کے رشتہ دار جو ان قیدیوں میں سے ہیں، ان رشتہ داروں کو ابو بکر کے سامنے لایا جائے، ابو بکر کی تلوار ہو، رشتہ داروں کی گردن ہو، ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑا دے، عمر اپنے رشتہ داروں کی گردن کو اڑا دے، جتنے یہاں صحابہ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار یہاں موجود ہیں، لہذا ہر صحابی اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دے، اسلام کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے مقابلے میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، اگر سگا بھائی اسلام کے مقابلے میں آتا ہے، نبی کی دشمنی کے لیے آتا ہے، تو ہم اس کی گردن اڑا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیں گے کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی ہمارے رشتہ داری کا اعتبار اہمیت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، یہ تو رائے تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا یہ جو 70 قیدی ہیں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، انہیں ان کے پاس سے کچھ روپیہ لے کر فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یہاں نبی کا فیصلہ ہو گیا فدیہ لے کر چھوڑ دینا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کی خدمت میں قرآن لے کر اترے، ما کان لنبی ان یکون له اسرى ان یثقل فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ یہ اس مشورے کے اختتام پر فیصلے کے بعد جبرائیل نے ان آیتوں کو لے کر نبی کی خدمت میں اترے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر جبرائیل قرآن لا کر جیسے ہی واپس چلے گئے، اللہ کے نبی کو صحابہ دیکھ رہے تھے، نبی
نبی کے آنکھ سے آنسو جاری تھے. صحابہ کرام نے نبی سے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر کو دیکھ کر عمر اللہ بھی چاہتا تھا تیری رائے کے مطابق فیصلہ ہو، لیکن میں نے ابو بکر کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا. مشورے سے فیصلہ نہ ہوتا عمر زمین پر عذاب آتا، عمر کے علاوہ سب ہلاک ہو جاتے. یہ ہے عمر. قرآن اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کہا ما کان لنبی کی، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کریں. اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کو مارے، عمر اپنے رشتہ داروں کو مارے، تاکہ اسلام کی اہمیت کو بتائے امت کو، تاکہ اسلام کی اہمیت قیامت تک آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے. عمر کی رائے کے مطابق اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن اے نبی جی آپ نے مشورے سے فیصلہ کیا، لہذا مشورے سے فیصلہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا. تو 22 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے فیصلے نازل کیے. زمین پر عمر جو خواہش کرتا تھا اللہ آسمان سے قرآن اتارتا تھا. طواف کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام عمرہ کے لیے چلے گئے. نبی کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، صحابہ ہیں، طواف کر رہے ہیں. 7 چکر طواف کاٹ دیے. حضرت عمر نبی کے ساتھ موجود تھے. مقام ابراہیم پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کا کام کیا کرتے تھے، جو پتھر لفٹ والا کام انجام دیتا تھا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو باقی رکھا ہے. لہذا جو حاجی ہے، جو معتمر ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا. بہرحال طواف سے فارغ ہو کر حضرت عمر نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے عمر سے کہا عمر جانتے ہو یہ کیا پتھر ہے؟ عمر نے کہا نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے کہا یہ مقام ابراہیم ہے. اس پر کھڑے ہو کر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کعبے کی تعمیر کا کام کیا کرتے تھے. یہ لفٹ والا کام کرتا تھا. پتھر جب بھی ضرورت پڑتی اوپر جانا ہو حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے، پتھر اوپر چلا جاتا تھا. کام کے ختم پر پتھر نیچے آتا تھا. سارے فضائل ساری چیزیں نبی نے حضرت عمر کو بیان کیا. اللہ کے نبی کی ساری گفتگو سن کر حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی اس کی اتنی بڑی فضیلت، اس کا اتنا بڑا مقام کہ ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کا کام کیے. اللہ کے نبی میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں اس کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھوں. حضرت عمر نے خواہش کی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر. کتاب میں علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی خاموش ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی اپنے طور پر کوئی حکم نہیں دے سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. نبی خاموش ہے. حضرت عمر خواہش کیے زمین پر فرش پر حضرت جبرائیل قرآن لے کر اترے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ نے قرآن میں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر چاہ رہا ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے. عمر کی خواہش کو اللہ نے پورا کر کے کہا قیامت تک جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے، جو معتمر عمرہ کرنے کے لیے آئے، طواف سے فارغ ہو جائے، جب تک طواف کے فراغت پر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا اس کا حج بھی ناقص رہے گا، عمرہ بھی ناقص رہے گا. حضرت عمر کی خواہش کے بعد قرآن اترا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں 20 جگہ ایسے حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیے ہیں. حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترتا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین ہے، ہم تمام کی ماں ہے، نبی کی زوجہ محترمہ. سب سے زیادہ پسند اللہ کے نبی کو بیویوں میں سے حضرت عائشہ کی تھی. منافقین مدینہ، منافقین اور منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت باندھی. لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے عائشہ کے پاک دامنی کے متعلق مشورہ کیا. صحابہ موجود تھے. حضرت ابو بکر سے تو رائے نہیں لے سکتے تھے. ابو بکر کی رائے کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، باپ بیٹے کے حق میں رائے دے گا تو رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ابو بکر بھی رنجیدہ ہے، غم زدہ ہے، مایوس ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں. سارے صحابہ پر سناٹا چھایا ہوا ہے. اللہ کے نبی رائے دے رہے ہیں. مختلف رائے آئی. حضرت عمر بھی خاموش تھے. عمر سے اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کے بارے میں عمر تیری کیا رائے ہے؟ لیکن عمر تو عمر تھے. نبی سے کہا نبی رائے دینے سے پہلے اللہ کے نبی سوال کرنا چاہتا ہوں، رائے بعد میں دوں گا، پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کیا سوال عمر؟ نبی سے حضرت عمر نے کہا مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے خواہش کی وجہ سے ہوا یا اللہ نے کہا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ جواب دو.
تو نبی نے کہا عمر میں میری خواہش کو سامنے رکھ کر عائشہ سے نکاح نہیں کیا، حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا تھا عائشہ کی فوٹو دے کر نبی کی خدمت میں جبرائیل عائشہ کی فوٹو لا کر دکھا کر نبی سے جبرائیل نے کہا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تمہارا نکاح اس لڑکی سے عائشہ سے ہو، تو اللہ کے حکم سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ کیا اللہ اپنے محبوب کے لیے پاک دامن عورت کو نہیں چنے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے نبی کے لیے اللہ سلیکٹ کرے ایسی لڑکی جو پاک دامن نہ ہو؟ یہ ممکن ہے۔ تو پھر حضرت عمر کی زبان سے نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ عائشہ پر تہمت ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ عربی کے الفاظ جو حضرت عمر کی زبان سے نکلے سبحانک ھذا بہتان عظیم، ادھر جبرائیل علیہ السلام سورہ 18 آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لے کر زمین پر اترے، زمین پر ان 18 آیت میں وہ جملہ جو حضرت عمر کی زبان سے نکلا تھا وہ جملہ بھی قرآن بن کر زمین پر اترا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عمر جو رائے دیتے تھے اس رائے کو اللہ تعالیٰ پسند اتنا کرتا تھا قرآن بنا کر اترتا تھا۔ تو یہ وہ مہینہ محرم الحرام کا جس مہینے میں جہاں ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں حضرت حسین شہید ہوئے نواز رسول 10 محرم کو، اسی مہینے کی پہلی تاریخ 1 تاریخ کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر حملہ ہوا۔ ابو لؤلؤ جس کا نام ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، مجوسی تھا، آگ پرست تھا، مسلمانوں کی دشمنی جس کے دل میں بسی ہوئی تھی، اسلام کا دشمن تھا، خصوصاً حضرت عمر کی دشمنی اس کے دل میں بسی تھی، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کی محنت سے ایران فتح ہوا تھا۔ ایران مجوسیوں کا علاقہ، مجوسیوں کی جہاں حکومت تھی، حضرت عمر کی محنت سے مجوسیوں کا علاقہ ایران حضرت عمر فتح کیے تھے۔ لہذا اس ابو لؤلؤ جو غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا، لہذا اس کے دل میں اسلام کی دشمنی تھی، حضرت عمر کی دشمنی تھی۔ نبی کی خدمت، حضرت عمر کی خدمت میں ابو لؤلؤ ایک مرتبہ آ کر کہنے لگا میرے جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ صحابی ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، بہت زیادہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ عمر نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتے ہیں؟ کہا 2 درہم لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے ابو لؤلؤ غلام سے کہا 2 درہم کوئی بڑا ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی ظلم و زیادتی والا ٹیکس نہیں ہے، لہذا تیرے کاروبار کے اعتبار سے، تیرے کام کے اعتبار سے یہ بڑا مختصر ٹیکس ہے، لہذا کوئی طور پر ظلم نہیں ہو رہا۔ لہذا حضرت عمر کے اس فیصلے سے بھی وہ ناراض ہو گئے۔ والغرض اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج سے واپس ہو رہے تھے، رات کا 14ویں رات کا چاند تھا۔ حضرت عمر فاروق کنکریوں کو بچھا کر حضرت عمر فاروق آرام کیے، چاند کو دیکھ رہے تھے۔ چاند پوری رات چاند پر نظر تھی، چاند آہستہ 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 صبح ہوتے ہوتے غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ پاس میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے کعب سے کہا اے کعب، جس طرح چاند شروع سے لے کر آخر تک غروب ہو گیا، اب میری زندگی بھی زوال تک پہنچ گئی، جتنا کام اللہ مجھ سے لینا تھا لے لیا، اب مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ اب میں زیادہ دن دنیا میں نہیں رہوں گا۔ حضرت کعب نے حضرت عمر فاروق سے کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، جتنا تذکرہ تورات میں آپ کے متعلق آیا تھا، صحابہ کے متعلق آیا تھا، خصوصاً آپ کے متعلق تورات میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ آپ سے اللہ کیا کیا خدمات لیں گے، وہ سارے خدمات اب ہم نے دیکھ لیا، سارے خدمات آپ انجام دے چکے ہیں، اب زیادہ دن آپ نہیں رہیں گے۔ حضرت کعب سے عمر نے پوچھا عمر تورات میں بھی تذکرہ آیا ہے میرا؟ حضرت کعب تورات کے عالم تھے، تورات پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت کعب نے کہا ہاں اللہ نے تورات میں بھی آپ کا تذکرہ کیا ہے جس طرح قرآن میں آپ کا تذکرہ آیا ہے۔ لہذا حضرت عمر نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر مجھے اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت کعب نے بھی کہا کہ اب قریب تم اللہ سے ملاقات کرو گے۔ یہ حج کے واپسی پر حضرت کعب اور حضرت عمر کے درمیان کی گفتگو ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی زبان سے دعا نکلی اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ میں تیرے راستے کی شہادت والی موت چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مدینے میں میرا
انتقال ہو جائے، یہ بھی میری دعا ہے۔ صحابہ پریشان تھے، بڑی عجیب دعا ہے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا ببلد رسولک، اللہ کے راستے کی موت، شہادت کی بھی طلب، نبی کے شہر میں انتقال ہونے کی بھی طلب، یہ دونوں ناممکن سا نظر آ رہا تھا، کیونکہ جہاد مدینے سے باہر جا کر کرنا پڑتا ہے، جہاں انسان شہید ہوتا ہے وہی دفنایا جاتا ہے، شہداء کو شہادت کی جگہ سے واپس مدینہ تو نہیں لایا جاتا، بدر کے شہداء بدر میں ہی ان کی قبریں، احد کے شہداء کی قبریں احد میں ہیں، جو جہاں انتقال کرتا ہے وہی ان کی قبریں بنتی ہیں۔ اب عمر کی دعا تو ایسی ہے کہ اللہ کے راستے کی موت بھی ہو اور دفن ہونا چاہتے ہیں مدینے کے اندر، یہ ناممکن سا نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ اگر کرنا چاہے کوئی ناممکن نہیں ہے، لہذا حضرت عمر کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ 27 ذی الحجہ کا موقع تھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی حضرت عمر اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، یہی غلام